اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں پھر اپنے وقت مقرر پر حاضر ہوں۔ آج ہم اس گفتگو کو یہاں سے شروع کریں گے ایک نئے باب کی طرح سے، ایک نئے چیپٹر کی طرح سے، جہاں ہماری نگاہ ان گزشتہ تقریروں میں ہم نے معانی قرآن پر غور کیا، احادیث پر نگاہ ڈالی۔ اب نقوش سیرت میں ذرا سا ہم یہ بھی دیکھیں کہ سیرت نگاروں نے کیا لکھا، تاریخ نویسوں نے کیا لکھا، اور کس طرح سے اسلام کی تاریخ ایک سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ میری ایک خواہش ہے کہ آپ اس رخ کو غور سے دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ کیا یہی رخ تھا جو ہم تک پہنچنا چاہیے تھا، یا پھر آپ کے فکر و خیال میں اس کا کوئی اور رخ بھی ہو سکتا تھا۔ جب کبھی کسی چیز کی تاریخ لکھی جائے، جیسے اگر مجھے اردو کی تاریخ پہ غور کرنا ہے کہ اردو کی تاریخ لکھی جائے، تو یہ لکھا جائے کہ اردو وجود میں کیسے آئی، کیوں آئی، کن اسباب و علل کی وجہ سے آئی، پھر کن کن زبانوں سے اس زبان میں لفظ آئے، یہ بولنے والے کہاں کے تھے، کیسے یہ ایک جگہ جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ زبان قبول کیسے ہوئی۔ جو مختلف زبانوں سے لفظ آئے تو ایک ہی قوم نے، ایک ہی ملک کے رہنے والوں نے ان تمام بکھرے ہوئے الفاظ کو جمع ہونے کے بعد قبول کیسے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ غور کیا جائے کہ ہر لفظ کے اپنی جگہ ایک معنی ہوتی ہیں، اور معنی کے لیے معنی نما ہوتا ہے۔ اگر کوئی لفظ ہے، دراصل خیال تلاش کرتا ہے اپنے لیے ایک بدن، خیال کے لیے اس کا بدن لفظ ہے، لیکن لفظ چاہتا ہے کہ اس کو ایک پیرہن ہو، معنی اس کا پیرہن ہے، معنی اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ معنی ہو۔ یعنی اگر معنی ہو اور معنی دکھائی نہ دے، معنی سجھائی نہ دے، معنی سمجھ میں نہ آئے، معنی کی شباہت نہ ہو، معنی اپنی تقسیم میں نہ آئے، تو پھر لفظ کی اپنی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ مختلف زبانوں کے لفظ جب آئے اور اس کے معنی تلاش ہوئے، اس کے معنی آئے دوسری زبان تک، تو پھر اس کے بعد میں یہ زبان تشکیل پائی، پھر اس زبان نے کیسے سفر کیا، کن کن منزلوں سے گزری، کیسے کیسے ترقی کے مراحل ہوئے، اس کے ارتقائی مراحل کیسے تھے، اور پھر اس کو کس کس نے اپنایا، کس کس نے اس کو اوج پر پہنچایا۔ یہ ہوگی اردو کی تاریخ، ایک زبان کی تاریخ اگر مجھے لکھنی ہو۔ لیکن میں مشہور شعراء کی سوانحات، مشہور ادیبوں کی داستانیں، مشہور مصنفین کے واقعات اگر میں لکھ کے یہ کہہ دوں کہ یہ اردو کی تاریخ ہے، تو یہ اردو کی تاریخ نہیں ہے، یہ اردو بولنے والوں کی تاریخ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں تاریخ اسلام، تو یہ تاریخ اسلام ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ لکھ کے اگر ہم اس کو اسلام کی تاریخ کہیں تو ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو دیکھا جائے گا۔ یہی ہوا، یہی ہوا۔ میں اپنے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں۔ 1958 اور 1959 عیسوی میں جب ہم 10ویں جماعت میں تھے، میٹرکولیشن میں تھے ہم، تو اس وقت ہمارے لیے ایک اختیاری مضمون تھا کہ لڑکا چاہے تو تاریخ انگلستان لے لے،
چاہے تو کمپوزٹ میتھمیٹکس لے لے جسے اس وقت اعلیٰ ریاضی کہا جاتا تھا، دونوں میں سے کوئی مضمون لے لے۔ انگریزوں نے یہ کیا کہ جب اپنے بادشاہوں کی تاریخ لکھی، اپنے شاہوں کی تاریخ لکھی، اپنے حکومت کرنے والوں کی تاریخ لکھی، اپنی شہنشاہی کی تاریخ لکھی، تو اس کو کہا تاریخ انگلستان، اس کو تاریخ عیسائیت نہیں کہا۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ ہمارے پاس تاریخ اسلام میں پوری مسلمانوں کی شاہی کی تاریخوں کو لکھ کے، ان کے اقتدار کی تاریخوں کو لکھ کے، ان کے جنگ و جدل کی تاریخوں کو لکھ کے، ان کی فتوحات کی تاریخوں کو لکھ کے ہم نے اس کو کہا کہ یہ تاریخ اسلام ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، بزور تلوار پھیلا۔ آج مفتوحین اس زمانے کے پھر سے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد میں جو چھبی اسلام کی دکھائی جا رہی ہے وہ چھبی ایسی نہیں ہے جیسی دکھائی دینی چاہیے تھی۔ اسلام پھیلا اسوہ رسول سے، اسلام پھیلا اخلاق رسول سے، اسلام پھیلا ان لوگوں کی وجہ سے، اسلام پھیلا جنہوں نے رسول کی ہر قدم پہ اطاعت کی، پیروی کی، ان نقوش قدم کو اپنی منزل راہ قرار دیا، ان کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ دور سرکار رسالت مآب میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو سرکار نے پہل کی ہو۔ اس پر رفتہ رفتہ گفتگو ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک کہ یہ ہے کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور نے پہل کی ہو۔ حضور نے کبھی خود سے حملہ نہیں کیا۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں سب مدافعت ہے، ہر جنگ میں مدافعت ہے اسلام میں۔ حضور کے دور کی آپ جتنی بھی جنگ، حملہ کرنے والے تو دوسرے تھے، اور وہ صابر نبی، وہ رحیم نبی، وہ نبی جس نے اپنی زندگی میں اپنے خلق سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا، انہوں نے پہل نہیں کی کبھی۔ ہم انہی 2-4 دنوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جب ہم ہوں گے تو آپ کو یہ بتلائیں گے۔ نتیجہ اب یہ ہوا کہ ان فتوحات کو دیکھنے کے بعد میں یہ تاریخ اسلام کے نام سے جو ہمارے سامنے ہے، اس پر انگشت نمائی ہو رہی ہے۔ ادھر کیفیت یہ ہے کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں بشری حیولے کو پیش نظر رکھ کر سیرت لکھ دی گئی۔ مثلا اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، ملتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، آداب طہارت کیا تھے، یہی چیزیں آپ کو سیرت میں ملیں گی۔ لیکن یہ نہیں ملے گا کہ وہ نور کی منزل سے نبوت تک، یہ آپ کو سیرت النبی میں داستان نہیں ملے گی، یہ واقعہ نہیں ملے گا، یہ سیرت کے کردار نہیں ملیں گے۔ شاید ہم احساس کمتری میں تھے کہ اگر یہ سب کچھ لکھتے تو نہ جانے مغرب کیا کہے گا، نہ جانے مشرق کیا کہے گا، نہ جانے تاریخ کے اس پہلو پر وہ لوگ جو مہذب ملک کے رہنے والے ہیں وہ اس پر کیا نظریہ اختیار کریں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ ذہن میں ہمارے یہ بھی رہا کہ زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، باطن میں مت جاؤ، ڈیپ مت دیکھو، جو سامنے ہے دیکھو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز تھی ارشاد نبوی میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عقیدے کی دھن میں ہم کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو احادیث کی کتابوں میں چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو سیرت نگاروں نے محفوظ نہیں کیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام ایک ظاہری مذہب کے طور پر رونما ہوا، اور ظاہری مذہب کے طور پر یہاں تک کہ پہنچ گیا۔ اس کی باطنی نگاہ جاتی تو کہیں کہیں گئی بھی ہے،
گئی بھی ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف ایسے ہی ہوا ہے، گئی بھی ہے، لیکن جہاں گئی ہے وہاں یہ کہہ کے اس کو ہٹا دیا گیا کہ نہیں بھائی یہ باطنی فرقہ ہے، یہ باطن کے لوگ۔ باطن اور ظاہر میں اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، اسلام ایک مذہب ہے، سرکار کی ذات گرامی جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، وہ سراپا عقل کامل ہیں، ان کا نفس سراپا علم ہے۔ تو جب یہ عقل و علم کی تاریخ لکھنا، عقل و علم کی سوانح لکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سیرت النبی لکھ رہا ہو، اور سیرت النبی کے معنی ہی یہ ہیں کہ عقل کامل کی اور علم کامل کی تاریخ لکھنی ہو۔ غالباً 1-2 دن پہلے ہی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ جب علم کی لکھی جائے تو وہ علم ہمارے علم سے مختلف ہے، وہ خالق کا دیا ہوا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں۔ جس کے پاس ذرے ذرے کا علم ہے وہی حکم لگا سکتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اب ہم جب تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو تمام تر یہی ملتا ہے کہ فتوحات کا تذکرہ ہو تاکہ خون کی روانی بڑھے، خون کی جولانی بڑھے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی کسی اس رخ پر بھی جائزہ لے کے دیکھے کہ کتنی مظلومیت ہے سرکار کے کردار میں، کفاران قریش نے کیا کچھ نہیں کیا، کبھی اس کا بھی جائزہ لیجئے۔ بات صرف اتنی تھی کہ انسان اپنے ماضی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، نہ کل نہ آج، یہی بات ہے۔ آج بھی چونکہ ہم اپنی ماضی کی روایتوں کے اسیر ہیں، جو ہم نے ہمارے بزرگوں نے کہا وہی ہم سنتے بھی آئے ہیں، اور جو سنا گیا اسی پہ ہم عمل بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم آج بھی یہ تلاش نہیں کر پا رہے ہیں کہ سرکار کے کردار میں کتنی نورانیت تھی، سرکار کی سیرت میں کتنا نور تھا، سرکار کی سیرت کتنی ہم مزاج قرآن تھی، کتنا تحمل تھا، کتنا تدبر تھا، کتنی دور رس نگاہیں تھیں۔ افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا جو تمہاری ہوا و ہوس پر نہ چل سکا تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ ہم کبھی صاحبان ایمان کو اس حال پر نہ چھوڑیں گے جب تک کہ ان کو یہ نہ بتا دیں کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، اور ان کو غیب کا علم نہیں عطا کرتے کہ وہ اپنے طور پر طے کر لیں، بلکہ بندوں میں سے رسولوں کو، اور رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں مجتبیٰ کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مجتبیٰ کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مصطفیٰ کر لیتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں مرتضیٰ کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، یہ ہیں وہ روشن مینار جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اپنی راہ کو استوار کرے، اپنے اخلاق کو استوار کرے، ان کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائے، اپنا مثال بنائے۔ لیکن یہ کہ وہ چیزیں سامنے آئیں تو تب کہیں یہ بات ہو سکتی۔ میں آپ کو آغاز اسلام کے ایک دور سے لے کے چل رہا ہوں۔ ایک چرواہا اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے بھیڑوں پہ حملہ کر دیا اور ایک بھیڑ اس کی وہ اٹھا لے گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا تو اس نے بھیڑیے کو زد و کوب کیا، تو بھیڑیے نے کہا کہ تو میرے ایک بھیڑ اٹھا کے لے جانے پر تجھے اتنا صدمہ ہو رہا ہے کہ میں بھیڑوں کو ستا رہا ہوں تو تجھے صدمہ ہو رہا ہے۔ اس کو گویائی ملی قدرت کی طرف سے، تو اس نے کہا اور تمہارا ایک نبی آیا ہوا ہے مکے میں، اس کو خلق خدا ستا رہی ہے اور کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بات چرواہے کے ذہن میں رہ گئی۔ اس نے اپنی بکریوں کو چھوڑا گھر اور مکے کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا، پوچھا کہ یہاں کوئی نبی آیا ہے، کسی بندے نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہ ایک مرتبہ خدمت میں پہنچا، ابھی اعلان عام
میں کچھ ہی دن گزرے تھے اور کفار قریش خلاف تھے. جب پہنچا، خدمت میں حاضر ہوا، سرکار کو دیکھا، مسلمان ہوا. اس کے بعد سرکار نے کہا تم جاؤ، جب ہم تم کو بلوائیں گے تم آ جانا. یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، صحابی رسول. وہ گئے، انہوں نے اپنے قبیلے میں یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ مکے میں ایک نبی آیا ہے. لیکن خود کفار قریش کا عالم یہ تھا کہ کفار قریش سر سے پاؤں تک سرکار رسالت کے لیے در پائے آزار ہو چکے تھے. وہی بات کہ ہم اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑیں، ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑیں، ہم اپنے رسومات کو کیسے چھوڑیں، یہ بات اسی دن ترک نہیں ہوئی، آج بھی ہے یہ کہ ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہم اپنے رسوم کو کیسے چھوڑ دیں، ہمارے بزرگوں کی روایتوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں، اس کو کیسے غلط قرار دیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کسی چیز کو ترک کریں نہ کریں، لیکن جب آپ ایک مذہب پر ہیں تو اپنی عقل سے یہ تو طے کریں کہ سرکار رسالت نے آپ کے لیے کیا راہ معین کی ہے، ان کے اخلاق و اسوہ کیا تھے، انہوں نے کس طرح سے کفار کے ساتھ برتاؤ کیا، انہوں نے کس طرح سے غیر مسلموں کو اس راہ پر لانے کی کوششیں کی، جہد کیا، اور پھر آخر کار 8 ہجری فتح مکہ کا دن 12,000 تلواروں کے سائے میں اللہ کے رسول مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا. دیکھنے میں بہت زیادہ مدت نہیں ہے، اسلام کی پوری نزول کی اور تبلیغ کی اور تکمیل کی پوری زندگی صرف 23 برس ہے، صرف 23 برس. سرکار رسالت کا سن مبارک بوقت وصال 63 برس تھا. اس 63 برس میں 40 برس تو آپ کی خاموشی میں گزر گئے، اور اس کے بعد اعلان رسالت ہوا. اب ادھر زندگی کا ایک اور نقش دیکھیے، آپ اس نقش کو بھی دیکھیے، اس احسان کو بھی دیکھیے. چونکہ میں کل سے ایک اور پہلو پہ تقریر کر رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ یہ نقش آپ کے پاس محفوظ ہو جائے، مکی زندگی کا ایک اور ایسا نقش کہ یہ نقش لازوال آپ کی نگاہ میں رہے. حضرت ابو طالب نے جا کے خدیجہ بنت خویلد سے یہ کہا کہ میرا بھتیجا ماشاءاللہ اب جوان ہو چکا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کچھ کام کرے، تمہارے تجارت کے قافلے جاتے ہیں تو تم اس کو اس میں شریک کر لو. جناب خدیجہ عرب کی بہت بڑی تاجر تھی، بہت بڑی تاجر. ان کے تجارتی قافلے کا انداز یہ تھا کہ 100 150 200 اونٹ کے قافلے تجارت کا مال لے کے جاتے تھے. اور جب یہ تجارت کے قافلے جاتے تھے تو ان کے تجارت کے جو نگہبان ان کے پاس ملازم تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ زرعی پٹکے یعنی سونے کے پٹکے کمروں میں باندھے ہوئے، ایک مخصوص لباس میں ملبوس، اونٹوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے حفاظتی کاروان کے طور پر. تو دور دور کے قبیلوں کے لوگ اس راستے پہ آ جاتے تھے جہاں سے یہ کاروان تجارت جاتا تھا، سفر کرتا تھا. اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کی. اور یہ بھی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو مسرت ہوگی یہ جان کر کہ جناب خدیجہ نے قریش میں یہ بھی رائج کیا تھا کہ کوئی ان کی تجارت میں شامل ہونا چاہے تو چھوٹی سی چھوٹی رقم کے ساتھ بھی وہ تجارت میں شامل ہو سکتا ہے، نفع میں اس کو اس کے رقم کے حساب سے اتنا معاوضہ مل جائے گا اور اتنا نفع مل جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی، خواہ وہ ایک بکری کی حد تک کیوں نہ ہو، یا لفظ آئے ہیں تاریخ میں. تو مکے کے لوگ اس تجارت میں بھی شریک تھے. میرے خیال میں یہ پہلا کوآپریٹو سسٹم ہے جو دنیا میں آیا ہے.
اس سے پہلے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پہلا اسلامک کوآپریٹو سسٹم میں سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں لوگ ساتھ ہوئے جناب ختیجہ کے، اور بڑا مال تجارت یہاں سے دوسرے ملکوں میں جاتا۔ سرکار رسالت مآب آئے اور جناب ختیجہ نے ان کو اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ان کے ذمے ایک الگ سامان تھا، مال تھا، اور قافلے والوں کے ساتھ جو نگران تھے ان کے ساتھ الگ مال تھا۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر، یعنی یہ قافلہ شام کو گیا، وہاں سے منزل مقصود پر پہنچا تو مال بکنے لگا۔ سرکار رسالت خاموش تحمل سے بیٹھے ہیں، ابھی اپنے مال کو بیچنے کی ان کو کوئی جلدی نہیں معلوم ہوتی۔ ختیجہ نے یہ کیا تھا کہ اپنے ایک ملازم خاص سے کہا تھا کہ یہ نئے ہیں، ان کی روداد مجھ سے آ کے لفظ بلفظ بیان کرنا کہ یہ اپنی تجارت کیسے کرتے ہیں، طبیعت کیسی ہے، مزاج کے کیسے ہیں، گفتگو کیسی ہے، اطوار کیسے ہیں، شائستگی کیسی ہے، تجارت کے اصول میں لوگوں کو، گاہک کو متوجہ کرنے کا فن کیسا ہے، اس نے مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن سرکار خاموش۔ جب سب کا مال تجارت بک گیا تو آپ نے اپنا مال تجارت کھولا، کیونکہ دوسروں کے پاس مال تجارت ختم ہو چکا تھا، جیسا بکنا چاہیے تھا بک گیا۔ اب آپ نے جب اس کو بیچا تو اس کی بہت قیمت وصول ہوئی، بہت زیادہ منافع وصول ہوا۔ وہاں سے قافلہ واپس آیا۔ ختیجہ بنت خویلد نے وہ اپنے ملازم کو بلا کے پوچھا کہ کیسے رہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ انتہائی شریف۔ کہا گاہک کو متوجہ کہا کم گفتار، نرم گفتار۔ کہا کہ سفر کیسے کیا؟ کہا سفر کا کیا کہوں، جب چلتے تھے تو سر پر ابر کا لکا سایہ کیے ہوئے، نہایت حلیم الطبع۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو نیا شخص آیا ہے یہ کیسا ہے؟ تو ہے کہ قصیدہ پڑھے جا رہا ہے؟ تو کہا کہ جو دیکھا میں نے وہ میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کے سوا کیا عرض کروں؟ باہر نو میں تیزی سے اس منزل کو عبور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچوں کہ جناب ختیجہ سرکار رسالت مآب سے اتنی متاثر ہوئی، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود جا کے حضرت ابو طالب سے یہ خواستگاری کی کہ وہ عقد کرنا چاہتی ہیں۔ سرکار ابو طالب نے مرضی حاصل کی حضور کی، اور اس کے بعد میں خود ساغہ نگاہ جاری کیا، یہ عقد ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی غالباً پرسوں کی تقریر میں سرکار رسالت کا یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد سب کے سب نکاح سے ہیں، صفا سے نہیں ہیں۔ یہ عقد بھی جناب ختیجہ سے سرکار رسالت مآب کا ہوا، اور اس کے بعد یہ نوبت بھی پہنچی۔ یہ بہت غور طلب جملہ ہے، یہ میں نے سارا واقعہ آپ کو صرف اس ایک جملے کے لیے سنایا تھا۔ یہاں تک بھی نوبت پہنچی، مفلوق الحال لوگ، غربت نصیب، فاقہ کش، جن کی زبان فاقوں کے ذائقے سے آشنا تھی، یہ جب مسلمان ہوئے اور اس کے بعد شعبہ ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے مسلمان، تو اس وقت کفار قریش نے یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ خبردار مسلمانوں کو کوئی سامان نہ بیچا جائے، ان کا معاشی مقاطعہ کیا جائے، اور اگر سامان بیچا جائے تو بڑی بڑی قیمتوں پہ بیچا جائے۔ یہ حضرت ختیجہ کی دولت تھی جس نے اس وقت سامان خرید کے اتنے بھوکوں کی پرورش کی، ورنہ تو شعبہ ابی طالب میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ فاقوں سے مر جاتے اگر جناب ختیجہ کی دولت نہیں ہوتی۔ پوری دولت، یعنی جس کے قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، ان کی پوری دولت اسلام میں صرف ہو گئی، اور ان کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، شکن نہیں آئی ان کی پیشانی پہ۔
اسلام کی پرورش میں جتنا جناب خدیجہ کا حصہ ہے، اس حصے کو مسلمانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ احسان ہے، حل جزائے الاحسان الا الاحسان۔ لیکن بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر سرکار تنہا ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ کا انتقال اور جناب ابو طالب کا انتقال یہ ایک ہی سال کے واقعات ہیں، اور اسی کو حضور اکرم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد سے اور جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد سے سرکار اب مکے میں جتنے دن بھی رہے مصروف رہے، عام الحزن کے بعد بھی۔ پھر وہ منزل بھی آئی کہ جب زندگی مکے کی تنگ ہو گئی، کفار قریش نے طرح طرح سے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ آپ نے وہاں سے نکل کے طائف کی طرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، میں نبی ہوں۔ یہی کفار قریش بھی کہتے تھے، یہی کفار طائف بھی کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی فرشتہ تمہارے آگے آگے پرچم لیے کیوں نہیں چلتا؟ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ نبوت کسی بادشاہ پر کیوں نہیں آئی، کسی مالدار پر کیوں نہیں آئی، کسی تونگر پر کیوں نہیں آئی، کسی صاحب ثروت پر کیوں نہیں آئی جو تمام بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا، جو اس کے حسب مرضی جو جی چاہتا، جس کا جو جی چاہتا وہ اس کی خواہش پوری کر دیتا۔ تم جیسے شخص پر یہ نبوت کیوں آئی؟ تم نبی نہیں ہو، تم جھوٹے ہو۔ خاکم بدہن، میری زبان جل جائے، لیکن یہی تھا کفار قریش کا۔ طائف کا بھی یہی حال تھا۔ طائف میں تو یہ ہوا کہ پتھر مارے گئے سرکار پر، آپ کے پیر زخمی ہوئے، آپ زخمی ہوتے چلے۔ مکے کا یہ حال تھا کہ راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ مجھے کہنے میں تأمل ہوتا ہے، میری زبان لرزتی ہے یہ کہنے میں کہ کس طرح سے اونٹ کی اوجھڑی سرکار کی پشت اقدس پہ ڈالی جاتی۔ مجھے کہنے میں تأمل ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے کیا نہیں کیا، کیا ظلم نہیں کیا سرکار پر، کس طرح سے تنگ نہیں کیا، مگر وہ صابر نبی ہے۔ موسیٰ نے بد دعا دی اپنی امت کو، نوح نے بد دعا دی اپنی امت کو، لیکن کبھی سرکار رسالت مآب نے اپنی امت کو بد دعا نہیں دی۔ جتنے مظالم ہوئے سب سہے، لیکن امت کے حق میں بد دعا نہیں دی، اس لیے کہ وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ رحمتاً للعالمین ہیں، وہ اشرف المرسلین ہیں۔ انہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ ہوتے ہوتے اب یہ نوبت آ گئی کہ کفار قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میری آج کی تقریر کے آخری جملے ہیں، میں کل سے یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ قتل کر دیا جائے۔ اب تو حد ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے رسومات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہماری تہذیب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے قبیلوں کے طور طریقوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اب تو انتہا ہو گئی، اب تو محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ رات آئی کہ جہاں منصوبے تکمیل کے مرحلوں کے پہنچنے کے لیے تمام قبائل کو جمع کر لیا گیا، اور یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اب قتل کر دیا جائے، اب محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں قریش کے تمام قبیلے شامل تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ رات کیسے گزری، وہاں کیا کچھ ہوا، کس طرح سے کیا کیفیت گزری، یہ سب میں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا۔ آج 13واں دن گزر گیا، نصف رمضان کو صرف 2 دن باقی ہیں۔ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کی دعائیں مقبول بارگاہ ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔